वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे तनकीद की अहमियत और अफादियत, इसके क्या फ़ायदे हैं, मुख्तलिफ मुफक्किरीन ने इसके बारे में क्या राय दी है, इसकी क्या अहमियत और अफादियत है हमारी ज़िंदगी में, हमारी नस्र में, हमारी शायरी में। इसके बारे में मुख्तलिफ मुफक्किरीन क्या राय देते हैं, इस सवाल में आज हम ये पढ़ेंगे इसकी क्या अहमियत है। तनकीद की तारीख से आगाही हासिल करने के बाद मालूम होता है कि सुकरात सबसे पहला शख्स था जिसने तनकीद को काबिल एतना जाना और इसकी अहमियत और फायदे का एहसास करते हुए फ़न तनकीद पर बाकायदा एक किताब बौतीका लिखी। अब यहाँ पे देखें कि वो दोबारा जो है ना इसमें अपनी किताब बौतीका का जिक्र आता है। हम जब भी तनकीद का जिक्र करते हैं तो उसमें सुकरात, हमारे जहन में सुकरात का नाम आता है, जो कि जिसने तनकीद पर किताब लिखकर अपनी एक पहचान बना ली तनकीद के हवाले से। अफलातून ने अपनी किताब फेहरिस्त में तनकीद की अहमियत और ज़रूरत के हवाले से लिखा है कि यहाँ पे तारीफ़ें हैं 1 2 3 यहाँ पे 4 से 5 डेफिनेशंस लिखी हुई हैं मुफक्किरीन की। उनमें से आप एक दो कर लें, वो मैं आपको बताऊंगी। आप एक ये वाली कर लें, ये अफलातून की। अफलातून कहते हैं तनकीद की अहमियत के लिए, शायर लोग वो होते हैं जिनके सर पर फ़न की मुक़द्दस दोशीज़ाओं का साया होता है और वह तख्लीकी जहन के मालिक होते हैं। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि तख्लीक करना और बात है और इसका तज्ज़िया करना दूसरी बात है। चनाचे शायरों और तख्लीककारों के साथ साथ तनकीद निगारों की ज़रूरत भी हमेशा बाकी रहेगी। अब इस डेफिनेशन में आप देखें कि वो अफलातून कह रहे हैं कि शायर लोग वो होते हैं, मतलब वो कहते हैं शायरों पर फ़न की जो तख्लीक होती है उसको परवान चढ़ाने का अमल उनके शायरों के ज़िम्मे होता है। वो तख्लीकी ज़हन के मालिक होते हैं, वो तख्लीक करते हैं। तख्लीक करना और बात है और उसका तज्ज़िया करना, उसमें तनकीद करना, उसकी अच्छाई और बुराई को सामने लाना कारी के सामने, वो जो है वो इसका तनकीद निगार का काम होता है। वो कहते हैं जिस तरह शायर और तख्लीककारों के साथ तनकीद की ज़रूरत भी हमें हमेशा रहेगी। तनकीद की अहमियत और फायदे के बारे में ऑस्कर वाइल्ड का कहना है, आप ये जो तारीफ़ है इसको रहने दें, आप ये देख लें। वॉल्ट व्हिटमन ने तनकीद की अहमियत और फायदियत के बारे में लिखा है, क्योंकि आप देखेंगे जब आप पेपर करेंगे तो वो आप डेफिनेशन देंगे तो उसके आपको एग्ज़ामिनर के उस पे जहन पर अच्छा असर पड़ेगा, तो वो आपको अच्छे नंबर लेगा। तो आप कोशिश करें कि इसमें डेफिनेशन हों जो आसान हो, समझने के काबिल हों, आपको समझ में आ जाएं और शॉर्ट हों, तो आप वो ज़रूर लिखिए। तो इस तरह आपके एग्ज़ामिनर पर आपके पेपर का अच्छा असर पड़ेगा, वो आपको अच्छे नंबर देगा। यहाँ पर देखें वॉल्ट की तारीफ़ तनकीद की अहमियत और फायदियत के बारे में। अगर तनकीद अपनी इस रिफ़त को पहुँच जाए कि इसके शान ये है कि तो ये एक नहायत आलीशान मनसब की हामिल है। इस हालत में शायद ये एक फ़न बन जाती है, शायद एक चर्च भी। अब ये हो गई हमारे पास 2 तारीफ़ें, एक ये हो गई अफलातून की और एक ये वॉल्ट की हो गई। और इस सिलसिले में हम दूसरी देखते हैं कि दूसरे जो मुसन्निफ़ीन हैं वो क्या कहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं बकौल टी.एस. एलियट ने बहुत मुख्तसर और अहमियत की हामिल यहाँ पर तारीफ़ बताई है। तनकीद हमारी ज़िंदगी के लिए इतनी ही नागुज़ीर है जितनी कि सांस। अब देखें टी.एस. एलियट ने यहाँ पर बात ही ख़त्म कर दी है कि वो कहते हैं तनकीद हमारी ज़िंदगी के लिए इतनी ही नागुज़ीर है जितनी कि सांस। वो तनकीद को इस कदर अहमियत दे रहे हैं कि तनकीद के बग़ैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब ये 2 से 3 डेफिनेशंस आपकी हो गई हैं, तो आगे से ये प्रोफेसर आल अहमद सरवर की ये मैं तो आपको कहूँगी कि आप ये रहने दें। ये पीछे से आपने ये 2 और ये 3 आपकी डेफिनेशन होंगी, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा और यहाँ से आगे बढ़ें। तनकीद का असल मकसद किसी फ़न पारे के मुहासिन और मुआइब का जायज़ा लेकर उसके मेयारी या गैर मेयारी होने के बारे में हतमी राय देना होता है, हतमी कायम करना या फ़ैसला सादिर करना है। ऐसे फ़ैसले अदब को मेयारी और आला बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। तनकीद दर हकीकत आला अदब को तामीर और तख्लीक ही काम करती है। अगर अदबी तख्लीकात के मंजर आम पर आने के बाद उन पर तनकीद निगारी ना की जाए तो उनके मेयारी या गैर मेयारी होने के बारे में कोई फ़ैसला ना होने के सबब से अदब में गैर मेयारी मवाद शामिल हो जाएगा।
یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ادبی تخلیقات کے منظر عام پر آنے پر مطلب کوئی کتاب چھپ جاتی ہے، اس پر تنقید نہیں کی جاتی، اس کے اچھے اور برے محاسن سامنے نہیں لائے جاتے، اس پر تنقید نہیں کی جاتی، تو معیاری یا غیر معیاری مواد جو ہے نا وہ ہمارے طالب علموں تک پہنچ جائے گا، ہمارے قاریوں تک پہنچ جائے گا، جو کہ مثبت اثرات نہیں ڈالے گا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ تنقید کی اہمیت و ضرورت پر اظہار خیال کرتے ہوئے تنویر بخاری لکھتے ہیں، اب یہ دیکھیں یہ لمبا چوڑا سا ایک ہو گیا ہے، یہ آپ رہنے دیں کیونکہ 2 سے 3 ڈیفینیشنز تو آپ کی آلریڈی ہو چکی ہیں، تو وہ سوال کو کمپلیٹ کرنے کے لیے میرے خیال میں کافی ہیں اور وہ بالکل پرفیکٹ ہیں، آپ وہ یاد کر لیجئے گا۔ بڑے بڑے تخلیقی کارناموں کے لیے ایک اچھے تنقیدی شعور کی ضرورت ہوتی ہے۔ تخلیقی جوہر بغیر تنقیدی شعور کے گمراہ ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے تخلیقی کارناموں کے لیے اچھی تنقید کی ضرورت ہوتی ہے، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جتنی مرضی اچھی بک لکھ لے، کوئی اچھا تخلیقی کارنامہ کر لے، اس کے لیے جب تک تنقید نہ کی جائے تو وہ مطلب وہ مکمل نہیں ہے، کیونکہ اس میں سے عیب وغیرہ نہیں نکالے گئے، اس میں بہتری نہیں کی گئی مزید۔ تخلیقی جوہر بغیر تنقیدی شعور کے گمراہ ہو جاتا ہے اور تنقید کا شعور بغیر تخلیقی استعداد کے لیے بے جان اور بے وقت رہتا ہے۔ اردو میں ملا وجہی سے لے کر مولانا حضرت موہانی تک، اب یہاں پہ دیکھیں اردو شاعروں کا اور نقاد کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ مولانا حضرت موہانی تک اچھے شاعر کا ایک واضح اور کار آزمودہ شعور بھی ہے۔ اردو میں تنقید کی کمی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تنقید کو عموماً دوسرے درجے کی چیز سمجھا گیا ہے۔ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اردو ادب میں تنقید کو دوسرے درجے کی چیز سمجھا گیا ہے، اس کو مثبت زیادہ نہیں لیا جا رہا، جو کہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ ہمیں بھی یورپ کے انداز نظر کو اپنانا چاہیے اور تنقید کو لازمی امر سمجھنا چاہیے۔ اچھی تنقید محض معلومات ہی فراہم نہیں کرتی ہے، بلکہ وہ سب کام کرتی ہے جو ایک مورخ، ماہر نفسیات، ایک شاعر اور پیغمبر کرتا ہے۔ تنقید ذہن میں روشنی کرتی ہے اور یہ روشنی اتنی ہی ضروری ہے کہ بعض اوقات اس کی عدم موجودگی میں تخلیقی جوہر میں کسی شے کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ مطلب تنقید کے بغیر ہمیں اس کی عدم موجودگی میں جو چیز تخلیق کی گئی ہے، جو شاعری کی گئی ہے، اس میں ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے کہ اس میں مزید بہتری کی گنجائش تھی، جو کہ نہیں کی گئی، جو کہ ایک نقاد کا کام ہے اور اسے اپنا یہ کام کرنا چاہیے اور اس کے تنقید کرنے کو مثبت لینا چاہیے، اور اس میں کیونکہ وہ اس میں تعمیر کا پہلو مزید ڈھونڈتا ہے۔ تنقید کا کام فیصلہ کرنا ہے، تنقید دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیتی ہے۔ تنقید وضاحت ہے، صراحت ہے، ترجمانی ہے، تفسیر ہے، تشریح ہے، تحلیل ہے، تجزیہ ہے۔ تنقید قدر ہی نہیں متعین کرتی بلکہ ادب اور زندگی کو ایک پیمانہ دیتی ہے۔ تنقید انصاف کرتی ہے، مطلب تنقید ہی بتاتی ہے کہ اس میں کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، یہ تحریر کس حد تک صحیح ہے، اس کے کیا اثرات معاشرے پر ہونے والے ہیں، قاری اس کو پڑھ کر کیا اثر لے گا۔ ادنا اور اعلیٰ، جھوٹ اور سچ اور پست و بلند کے معیار قائم کرتی ہے۔ تنقید ادب میں ایجاد کرنے اور محفوظ رکھنے دونوں کا کام انجام دیتی ہے۔ وہ بت شکنی بھی کرتی ہے اور بت گری بھی۔ تنقید کے بغیر ادب ایک ایسا جنگل ہے جس میں پیداوار کی تو کثرت ہے مگر موزونیت اور قرینے کا پتہ نہیں ہے۔ قدیم تنقید ہر شاعر کو علیحدہ دیکھتی تھی۔ یہ سیاسیات کا امام ہے اور رجائیت کا پیغمبر، یہ صوفی ہے۔ اس میں شاعر کی اصطلاحات کو عام کیا جاتا ہے، اس میں جزیات کی مصوری سے کل کے احساس تک رہنمائی کی ہے، اس نے جذبات کی پرچھائیوں کو فکر کی روشنی دی ہے۔ مطلب تنقید کے اس حد تک فائدے ہیں۔ عام طور پر بعض لکھنے والے نقادوں کا مذاق بھی اڑایا ہے، مطلب لکھنے والوں نے نقادوں کا مذاق بھی اڑایا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک مصنف کا ایک نقاد کا ایک وہ بتاؤں، وہ کہتا ہے کہ تنقید نگار کو تخلیق کار کا مرتبہ مل جانا چاہیے، مطلب وہ اس حد تک نقاد کی تنقید کرنے کے حق میں ہیں اور مشتعل اور خیالات کا اظہار کیا ہے۔ تخلیق کاروں کا خیال ہے کہ وہ بڑی محنت اور عرق ریزی سے کوئی فن پارہ تخلیق کرتے ہیں مگر نقاد اس میں کیڑے نکالنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ ایک مغربی نقاد کا کہنا ہے کہ کسی فنکار سے نقاد کے بارے میں پوچھنا ایسے ہی ہے جسے کسی درخت سے یہ پوچھنا کہ کیوں میاں درخت، اس کتے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، جو روزانہ
اس کتے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو روزانہ ٹانگ اٹھا کر تم پر پیشاب کر دیتا ہے؟ ایک اور نقاد کا کہنا ہے کہ یہ بات نقاد کے فرائض میں شامل ہے کہ گھٹیا سے گھٹیا کتاب کی عزت کرے کیونکہ وہ خود ویسی کتاب بھی نہیں لکھ سکتا۔ اب دیکھیں یہاں پر وہ کچھ تنقید کے بارے میں غلط کچھ رائے دے رہے ہیں۔ ہر جو ہے رائٹر وہ اپنی مختلف رائے دیتا ہے۔ ڈزرائیلی کہتے ہیں کہ نقاد وہ لوگ ہیں جو ادب اور آرٹ میں ناکام رہے ہیں۔ ڈیکر کہتا ہے کہ نقاد کھٹکنی مچھلیاں ہیں جو ہر چیز کو کتر کر کھا جاتی ہیں۔ وہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو نقاد جو ہے وہ کتر کر ہر چیز کو کھا جاتا ہے، وہ مطلب عیب نکال کے نثر بارے کو ختم کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اس میں مخالفت کے باوجود نقاد کی اہمیت سے انکار ناممکن ہے، لیکن ہم دیکھیں گے ہم بالکل نقاد کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے۔ تنقیدی عمل ہماری زندگی کی کامیابی و کامرانی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ تنقید بلا شبہ روح حیات ہے۔ تنقیدی رجحانات سے ہمیں وہ آگاہی اور فہم و فراست نصیب ہوتی ہے جو زندگی کی اساس ہے۔ اس کے ذریعے ہم خیر و شر اور برائی اور بھلائی کی تمیز کرتے ہیں، حق و باطل میں فرق کرتے ہیں، سچائی اور اچھائی کی طرف گامزن ہوتے ہیں۔ جس طرح عمومی تنقید زندگی کے حل میں ممد و تعاون ثابت ہوتی ہے، اسی طرح ادبی تنقید کی بدولت صحت مند سوچ اور دلکش تخلیق کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تنقید بصیرت اور تخلیقی عمل کی ہم آہنگی میں عمدہ اور معیاری ادب کا تخلیق کا باعث بنتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی بات اس لیسن میں سمجھ آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اینڈ تھینکس فار واچنگ۔